السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عام انتخابات اکتوبر میں، مگر لانگ مارچ کب کسی کو پتہ نہیں، اور لانگ مارچ کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ نیوٹرلز کے پاس جا جا کر منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی مفاہمت کروا لی جائے، کسی طرح مذاکرات کی ٹیبل ان کو سجوا کر دی جائے تاکہ وہ لانگ مارچ سے بچ جائیں۔ اور دوسری طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ریٹائرڈ ہوں گے، ان کی ریٹائرمنٹ کی جائے گی۔ سیاست سے نااہلی تو سنی تھی، ریٹائرمنٹ پہلی بار سن رہے ہیں کہ کوئی کسی کو ریٹائر کرے گا۔ بندہ خود سیاست سے ریٹائر ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، بڑے بڑے سیاستدان ریٹائر کر گئے۔ تو بہرحال اب آج جب ہم بات کر رہے ہیں، آج ہے 20 اکتوبر، اور ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ اکتوبر میں کیا ہوگا، مگر ایک اعلان آ گیا ہوا ہے کہ اکتوبر میں عام انتخابات ہوں گے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں آج 20 اکتوبر ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اکتوبر میں لانگ مارچ کروں گا، اور اکتوبر سے آگے لانگ مارچ نہیں جائے گا۔ مگر میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ کل شام کو بھی عمران خان صاحب کی وہ ٹیم جس کو عمران خان صاحب نے اس ڈیوٹی پر رکھا ہوا ہے کہ وہ جا کر نیوٹرلز کے ساتھ، یعنی جی ایچ کیو کے ساتھ، یعنی فوج کے ساتھ، فوجی حکام کے ساتھ، فوج کی کمان کے ساتھ بات چیت کرے گی تاکہ لانگ مارچ سے پہلے تاریخ کوئی مل جائے عام انتخابات کی۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی حکومت سے رابطے کرنے کے لیے، لیکن حکومت سے رابطے والی ٹیم جو ہے وہ تو ہو گئی مایوس، وہاں سے ان کو ہو گیا انکار۔ ادھر سے بھی مایوسی تو ہے، مگر وہاں جا جا کر لوگوں کو بھیج کر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کسی پتھر پہ نا ٹک 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 کیے رہو تو کبھی نہ کبھی تو دراڑ پڑ جائے گی، پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہیں وہ تو ہوتا ہے نا کہ بھائی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، تو دروازے پر جا کر عمران خان صاحب کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بات ہو۔ اب کل ہی جب وہ اپنا عمران خان صاحب کے کچھ لوگوں کے متعلق انفارمیشن تھی، میں نام نہیں لے رہا، نام بھی آ جاتے ہوتے، لیکن بہرحال تو وہ یہ تھی کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب نے بھیجا دوبارہ ایک بار پھر کہ مجھے لانگ مارچ کرنے پر مجبور نہ کرو۔ اگلے کہہ رہے جی آپ لانگ مارچ کر دو۔ اب مسئلہ یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ تو بیٹھے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، اور میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کچھ دن پہلے کہ بنی گالہ میں ڈسکشن جو چل رہی ہے، پچھلے کوئی 10 دن پہلے دی تھی میں نے خبر، بنی گالہ میں جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اب لانگ مارچ کے معاملے کو ہم اتنا ہائپ دے چکے ہوئے ہیں، اتنی ہائپ دے چکے ہوئے ہیں کہ اب یہاں سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا دیکھ لیجئے گا، یہ 16 اکتوبر کا جب انتخابات ہوں گے تو معاملہ ہو جائے گا، طے ہو جائے گا۔ خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ 16 اکتوبر کو میں 9 کے 9 حلقے یا 7 کے 7 حلقوں سے جیت جاؤں گا تو پھر بس میں جو کہوں گا وہ اشاروں پر نچاؤں گا۔ عمران خان صاحب کو کسی نے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ بن گیا ہوا ہوں، اور میرے آنکھوں کے اشارے سے میں آنکھ ماروں گا تو مطلب سارا کچھ ہل جائے گا۔ اس چکر میں عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا نہیں آپ صبر کریں، 16 اکتوبر آنے دیں۔ 16 اکتوبر بھی آ گیا، 16 اکتوبر کے انتخابات بھی ہو گئے، رزلٹ بھی آ گئے۔ 16 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے جے جے کار کرا لی، وکٹری ہو گئی بڑی بھائی، تاریخ نیا ریکارڈ قائم کر لیا عمران خان صاحب نے۔ کرکٹ سمجھ کے سیاست کو کھیل رہے تو پھر اسی طرح ہوں گے، اسی طرح ہی ہوگا، نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔ جو نیا ریکارڈ کیا، پہلے عمران خان صاحب نے 5 حلقوں میں کھڑے ہوئے تھے جنرل الیکشن میں، اور 5 کے 5 حلقے جیت گئے تھے، اب 7 میں کھڑے ہوئے اور 6 جیت گئے، نیا ریکارڈ ہو گیا۔ اچیومنٹ کیا ہے؟ سوال بنیادی طور پر کہ وہ الیکشن عمران خان نے کیوں لڑا تھا؟ وہ الیکشن عمران خان نے لڑا تھا کہ بھائی میں ایک میسیج دوں گا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، اور اس میسیج کے بعد پھر سارے ادارے حکومت کے پاس جا کر بیٹھ جائیں گے کہ جی انتخابات دے دو عمران خان کو۔ یہ بھائی ہمارے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے عمران خان صاحب۔ تو بہرحال اب یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں اب عمران خان صاحب کو کل پھر پہلے تو آرمی چیف کی ملاقات جو ہوئی تھی، آرمی چیف کی نہیں ہوئی تھی، آرمی چیف سے عمران خان نے کی تھی ایوان صدر میں، اس ملاقات میں بھی کچھ نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے سنا ہوگا روزانہ کی بنیاد پر فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آج بھی رابطے ہیں۔ تو وہ تاثر یہ دے رہے تھے ان ملاقاتوں کے بعد کہ جیسے معاملات عمران خان کے جو گڑبڑ ہو گئے تھے وہ معاملات ٹھیک ہو گئے، اب باقی تھوڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں، باقی سارا کچھ طے ہو گیا۔ تو طے ہونے والی بات جو تھی وہ یہ تاثر دے رہے تھے، اور تاثر یہ کہ جی یہ معاملات طے ہو گئے، اب یہ حکومت کو انتخابات کے لیے مجبور کر دیں گے۔ نہیں ہوا کچھ ایسا، روزانہ دن گزرتے گئے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ سیاست
پروپیگنڈا کے محتاج نہیں ہوتی. مطلب پروپیگنڈا کر کے آپ لانگ ٹرم فائدے نہیں لے سکتے. پروپیگنڈا کی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے. ہائپ پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک چیز کو دے سکتے ہیں. یہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں آ گئی ہے, نیوٹرلس مجبور ہو گئے, کپتان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ جی لانگ مارچ نہ کرو, انتخابات کرواؤ, نیوٹرلس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ ہائپ تو دیتے ہیں لیکن وہ پھر تاریخ دیتے ہیں 48 گھنٹے میں, 72 گھنٹوں میں, پھر 25 مئی, پھر 31 مئی, پھر اگست, پھر جولائی, اگست پھر ستمبر, پھر اکتوبر. اب اکتوبر بھی گزرا جا رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا فیصل جاوید خان صاحب, وہ جو عمران خان صاحب کے کمپیئر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, کہتے ہیں کہ الیکشن کا اعلان یا عوامی مارچ, انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہیں. اب یہ اپنی جو آڈینس ہے نا عمران خان صاحب کی, اس کو انگیج رکھنے کا ایک طریقہ ہے یہ, اور وہ انگیج رکھتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح مداری مجمع کو انگیج رکھتا ہے. مداری کے سامنے جانے والا مجمع وہ صرف انٹرٹین ہو رہا ہوتا ہے, وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے, صرف وقت اپنا کل کر رہا ہوتا ہے. خان صاحب کے پیچھے لگنے والے بھی اسی طرح کے. ایک بار تو پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ مئی میں حکومت نہیں رہے گی, میں لانگ مارچ لے کر جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا. تو اب پھر وہ اسی طرح وہی اسی اپنا ٹرک کی بتی کے پیچھے عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی 30 اکتوبر سے پہلے سارا کچھ ہو جائے گا. اوپر سے شیخ رشید صاحب لگے ہوئے ہیں, وہ پہلے کہہ رہے تھے 15 اکتوبر تک فیصلے ہو جائیں گے, پھر کہتے ہیں جی 15 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک, 31 اکتوبر تک, زیادہ سے زیادہ 15 نومبر, یا تھوڑا سا آگے لے جاؤ تو 30 نومبر. مطلب اس طرح کی تاریخ ہے, اس طرح کی ڈیڈ لائنز. تو خان صاحب نے تو بہرحال جو ڈیڈ لائن دے رکھی تھی وہ ڈیڈ لائن گزر گئی ہے. اب وہ آئے ہوئے ہیں ترلے منٹوں پر. تو دوبارہ حکومت کے انکار کے بعد دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے کیا ہوا ہے. ادھر ترلے ملتے لیکن وہاں سے بھی انکار ہو گیا. لہٰذا عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کرنا ہی پڑے گا. یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے کہ وہ لانگ مارچ ان کو ہر صورت کرنا پڑے گا, ورنہ پھر ظاہر ہے پھر اپنا جو عمران خان صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے, ان کے جو لوگ ہیں وہ تو اس بات کو برا منا جائیں گے. دوسری طرف یہ حکومت جو ہے, حکومت بڑا سکون سے اپنا کام کر رہی ہے. مطلب حکومت کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا, جو وہ نہیں ہے. میں آپ کو شروع میں بھی جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ وغیرہ اٹھائے تھے شروع میں, تب بھی میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ دباؤ عمران خان جو ہے ان کا کسی کے اوپر, چاہے حکومت ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, کسی کے اوپر دباؤ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک دباؤ کے طور پر تصور کیا ہوا کہ جی میرا دباؤ ہے, کوئی عمران خان صاحب کا دباؤ نہیں لے رہا. اگر عمران خان صاحب کا کوئی دباؤ لے رہا ہوتا تو پھر ظاہر ہے آج یہ صورتحال نہ ہوتی. تو اب آپ دیکھیں کہ حکومت اب اداروں کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے دوسری طرح کا. وہ دباؤ کون سا ہے کہ پاکستان میں سیاست میں مداخلت, پاکستان کی پالیسی سازی میں مداخلت, پاکستان میں فیصلہ سازی میں مداخلت کی اداروں نے, چاہے وہ فوج تھی, چاہے عدلیہ تھی, چاہے اور بیوروکریسی تھی, اسٹیبلشمنٹ مجموعی طور پر انہوں نے مداخلت کی ہے. سیاستدانوں کا پارلیمنٹ کا کام وہ کرتے رہیں تو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو وہ خرابیاں ٹھیک کریں. کل خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے خطاب کیا, ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اداروں کو اس طرح کھل کر بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے جو خطرات پیدا کیے ہیں اب ان کا خاتمہ کریں. اب ان خطرات میں ایک خطرہ عمران خان صاحب بھی ہیں. تو یہ اچھا, دوسرا وہ طالبان والا معاملہ بھی, کہ طالبان کے متعلق بھی ظاہر ہے کچھ پالیسیز ہماری تھی ریاست کی, تو ان کے متعلق تو خیر ریاست نے پالیسی کب کی بدلی ہوئی ہے, ظاہر ہے وہ پالیسی تو کلیئر ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے یہ ساری آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے خطرات ہیں, تو اس کے اوپر عمران خان صاحب بھی ہیں. تو ادھر کا دباؤ تو حکومت کا دباؤ تو اداروں کے اوپر ہوگا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کیا آپ نے کیا پالا تھا اور کیا بن رہا ہے یہ. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان کا دباؤ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کل کہ وہ اپنے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کل کراچی میں خطاب کیا تھا, اسلام آباد میں خطاب کیا تقریب سے. اس تقریب سے خطاب میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی. وہ بات یہ تھی کہ جی ہم روس سے تیل خریدنے جا رہے ہیں. ہم نے امریکہ کو بھی بتا دیا کہ ہم روس سے تیل خرید رہے ہیں, ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو عمران خان نے ایک بنایا تھا نا کہ جی میں تیل خرید رہا تھا اور وہ امریکہ نے اسی وجہ سے امریکہ نے مجھے نکال دیا کیونکہ میں روس سے تیل خرید رہا تھا. انڈیا خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے. تو اس پر ڈار صاحب کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی بچی کچی جو سیاست تھی اس پر بھی پانی پھیر گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم روس سے تیل خریدنے جا رہے ہیں,
انڈیا جس قیمت پر خرید رہا ہے اس سے کم قیمت پر خریدیں گے. اگر کم قیمت پر انڈیا روس نے نہ دیا تیل تو کم از کم اس قیمت پر جس قیمت پر وہ انڈیا کو تیل دے رہا ہے ہم اس قیمت پر تیل خریدیں گے. اب یہ اسٹیٹمنٹ وزیر خزانہ کی آنا، اور وہ بھی IMF سے بھی ہو کر آئے ہیں، لندن سے بھی ہو کر آئے ہیں، امریکہ سے ہو کر آئے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد ان کی یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اور ان کے متعلق خبریں تھیں کہ جو وہ دوبارہ بھاگ گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ بھی عمران خان صاحب کے کاریگروں کا کمال تھا کہ جی وہ بھاگ گئے ہمیں، وہ واپس نہیں آئیں گے. تو گزارش اتنی ہے کہ جو حکومت ہے وہ اپنا پراپر جو ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل سکون کے ساتھ کام کر رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، دباؤ بھی خود ڈال رہے ہیں اور دباؤ میں خود آئے ہوئے ہیں. مطلب دباؤ یہ ہے کہ جی میں لانگ مارچ کروں گا، حکومت کے لیے کر لے بھائی، آ جا بسم اللہ. یہ ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن کراس کی تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. ہاں اگر آپ دائرے میں رہے، حدود میں رہے، اوقات میں رہے تو آئیں بسم اللہ کریں، آ کر جلسہ کرنا ہے جلسہ کریں، پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے لانگ مارچ کریں، لیکن لمٹ کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چڑھائی کر لیں اسلام آباد کے اوپر اور جتھے لے کر آئیں. تو حکومت بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے. اب دباؤ اس وقت جو عمران خان حکومت پر ڈال رہے تھے وہ عمران خان کے اوپر آ چکا ہوا ہے. اپنے پارٹی کے اندر کا دباؤ، عوام کا دباؤ، حالات کا دباؤ. اب عمران خان صاحب ان تینوں دباؤ جو ہے وہ ان میں رہ کر وہ اپنا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ فیصلہ ان سے ہو نہیں پا رہا. اوپر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی والی ملیر میں سیٹ پر عمران خان کو شکست دینے کے بعد کل وہ نکلے ہوئے تھے اس طرف اپنا حکیم بلوچ کے حلقے میں. وہاں پر ان کا استقبال بھی ہوا، ہزاروں لوگ تھے سڑکوں پر، ان کا خطاب بھی ہوا. خطاب میں باقی باتیں، عمران خان جھوٹا، منافق، پتہ نہیں کیا کیا، سیاستدان ایک دوسرے کو جس طرح مطلب عمران خان صاحب نے جو لب و لہجہ ایک ڈکشن بنا دی ہے نا سیاست کی، جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی ختم ہو گئی، وہی ڈکشن جو ہے وہ عمران خان کو اسی ڈکشن میں جواب ملتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھی لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے اور شرافت کی زبان ظاہر ہر کوئی نہیں سمجھتا. تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بلاول بھٹو نے جھوٹا، منافق، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، عامر، فرعون، مطلب کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مناسب ہو، ایسے الفاظ سے انہوں کو نوازا. لیکن جو بات بلاول کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اب ہم عمران خان صاحب کو ریٹائر کر دیں گے، اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو ریٹائرمنٹ کی طرف لے کر جائیں گے. اب ظاہر ہے سیاست سے ریٹائرمنٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی سیاست میں، لیکن ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی سیاست ختم کر دیں گے. یہ باتیں مطلب کل وہ قادر پٹیل نے بھی کہا تھا نا کہ جی آصف زرداری عمران خان کی سیاست کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. عدالتوں میں معاملات ہیں، اہلیت کے، عمران خان صاحب کے، توشہ خانہ کا معاملہ، توہین عدالت کا، توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ، توہین عدالت کا معاملہ وہ 25 مئی والا، وہ دوبارہ آج بلکہ اس کی سماعت بھی ہے، وہ بھی ہونا ہے، یا سماعت ہو چکی ہوگی یا بھی ہو جائے گی. جب تک میں ولاگ کر رہا تھا اس وقت تک تو ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ 5 رکنی بینچ اس کی سماعت بھی کرے گا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جا اس طرف رہے ہیں. جو قادر پٹیل نے کہا تھا نا کہ آصف زرداری عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، تو ابھی تک تو پاکستان میں جو یہ سیاسی سیٹ اپ ہے، یہ جو سسٹم ہے، چل تو آصف زرداری کے فارمولہ پر رہا ہے. مسلم لیگ نون تو چاہ رہی تھی کہ جی ہم فوراً انتخابات میں چلے جائیں، بلکہ عمران خان کے 25 مئی کے لانگ مارچ کے بعد 25 مئی کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون قدرے آمادہ تھی کہ جی انتخابات کی طرف جایا جائے، ہم سخت فیصلے نہ کریں، ہم تو اس کے نیچے دب جائیں گے. تو فارمولہ تو ابھی تک آصف زرداری کا چل رہا ہے. گو کہ حکومتی جماعتیں بہت زیادہ غیر مقبول ہو گئی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے سوائے بڑے عوامی جلسوں کے اربوں روپے لٹا کر 2 سیٹیں حکومت کو دلوانے کے اور کوئی ان کی اچیومنٹ نہیں ہے. ایسی صورت میں پھر عمران خان صاحب کے پاس بچتا کیا ہے؟ ظاہر ہے سیاست میں سروائیو کرنے کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ اسی راستے پر مسلسل جا رہے ہیں، اور وہ راستہ ہے GHQ کا. دوبارہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے واپس لے آؤ، سیاست میں مداخلت کرو. PDM، پیپلز پارٹی، یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں جو انہوں نے تحریک چلائی ہوئی تھی، ان کی تحریک یہ تھی کہ بھائی سیاست سے باہر آ جاؤ. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ سب کو یاد ہوگا، آپ کو بھی پرانی بات نہیں ہے. جب PDM بنا تھا تو پہلا جو اعلامیہ تھا یہ تھا کہ جی فوج اب خود کو اپنے آئینی دائرے میں محدود کر لے، نیوٹرل ہو جائے، عمران خان جانے ہمارا کام جانے، فوج خود کو زیادہ متنازع نہ کرے. پھر جلسوں میں بھی یہ باتیں ہوئیں. پھر تحریک عدم اعتماد جب عمران خان کے لیے پیش کی گئی عمران خان کے خلاف، تو اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جی یہ فوج کا امتحان ہے، نیوٹرل ہوگی فوج تو عمران خان گیا.
اگر فوج نیوٹرل نہیں ہوگی تو پھر تو ظاہر ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو فوج کا بھی امتحان ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو ان کا بھی امتحان ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس اب راستہ ایک بچا ہے اپنے سروائیول کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ فوج نیوٹرل نہ رہے, فوج میرے ساتھ آئے, دوبارہ مجھے اقتدار میں لے کر آئے. تو اگر یہ نہ ہوتا عمران خان کے پاس صرف یہ راستہ, یعنی اس کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ ہوتا, اگر عمران خان عوامی طاقت پر یقین رکھ رہے ہوتے تو پھر لانگ مارچ کب کا ہو چکا ہوتا اور پھر 25 مئی کا لانگ مارچ واپس نہ جاتا. بہرحال دیکھیں, ابھی یہ ہے کہ جو انتخابات کی بات ہے اکتوبر میں, تو انتخابات کا فیصلہ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, حکمران اتحاد نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے, عوامی نیشنل پارٹی نے مل کر, وہ یہ ہے کہ جو انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے. اب عمران خان نے 1 لانگ مارچ کرنے, 4 کرنے, 10 کرنے, کر لے, انتخابات اکتوبر میں ہوں گے. ابھی بھی اکتوبر چل رہا ہے, اکتوبر میں ہوں گے 2023 میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.